باب اجر الصابر فی الطاعون، طاعون میں صبر کرنے والے کا اجر۔ حدثنا اسحاق اخبرنا حبان حدثنا داؤد بن ابی الفرات حدثنا عبد الله بن بریدۃ عن یحیی بن یعمر عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انها اخبرتنا، حضرت عائشہ نے ہمیں خبر دی، انہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا۔ فاخبرها نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبر دی، انہ کان عذابا، کہ وہ ایک عذاب ہے، یبعثہ اللہ علی من یشاء، اللہ جس پہ چاہتا ہے اس کو مسلط کر دیتا ہے، فجعلہ اللہ رحمۃ للمؤمنین، تو اللہ نے اس کو مومنوں کے لیے رحمت بنا دیا۔ فلیس من عبد یقع الطاعون، کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جس پہ طاعون واقع ہو، فیمکث فی بلدہ صابرا، اور وہ اپنے ہی شہر میں صبر کے ساتھ رکا رہے، یعلم انہ لن یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، وہ جانتا ہے کہ ہرگز اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی مگر جو اللہ نے اس کے لیے لکھ رکھی ہے، الا کان لہ مثل اجر الشہید، مگر یہ کہ اس شخص کے لیے شہید جیسا اجر ہوتا ہے۔ تابع النضر عن داؤد، دوسری روایت بھی ہے اس میں۔ تو طاعون کی وجہ سے اجر و ثواب کا حقدار ہونے کے لیے دو شرائط ضروری ہیں، نمبر 1 صبر، اور نمبر 2 تقدیر پہ راضی ہونا۔ صبر کیا ہے؟ اس مقام سے بھاگ کر نہ جائے، وہیں رہے۔ اور تقدیر کیا ہے؟ کہ وہاں ٹھہرتے ہوئے کسی قسم کی پریشانی کا اظہار نہ کرے، وہ سمجھے کہ تقدیر میں تھا اور اب وہ تقدیر نافذ ہو گئی ہے۔ تو اگر یہ صفات ہیں تو شہید کا ثواب ملے گا، اور اگر بے صبری دکھائی اور اللہ سے گلے شکوے کیے تو پھر کام ختم۔ تو 3 صورتیں ہیں، یعنی وہ ان صفات کا حامل ہو اور طاعون کی وجہ سے موت آ گئی تو شہید ہو گیا، طاعون سے متاثر ہوا لیکن اس وجہ سے موت نہیں آئی، اور طاعون سے متاثر نہیں ہوا اس کے بغیر ہی موت آ گئی۔ تو جو شخص صبر اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس جگہ پر رہے تو اس کو یہ ثواب ہوگا۔ تو طاعون کے علاقے میں رہنا کامل توکل کی علامت ہے، کیونکہ منع جو کیا گیا وہاں سے نکلنے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب ان کو طاعون والے علاقے میں تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے بہت محبت تھی، تو انہوں نے کہا تھا آپ آ جاؤ، آپ ادھر سے نکل آئے، تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی ہوں، اور وہ وہیں رہے تھے۔ I don't remember his name. ابو عبیدہ بن جراح۔ چلیے جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔